الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الحروب. تم میں سے جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں اور ان کے پیچھے بیویاں رہ جاتی ہیں، وصیۃً لأزواجہم متاعاً الی الحول غیر اخراج، تو انہیں بیویوں کے حق میں وصیت کرنا چاہیے، ان کے نان و نفقہ کی، کھانے پینے کی، اخراجات کی، اور کم از کم 1 سال انہیں گھر میں رہنے دیا جائے، نکالا نہ جائے. لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے گھر چھوڑتی ہیں تو پھر تم پر کوئی جرم نہیں، لیکن انہیں گھر معروف طریقے سے چھوڑنا چاہیے. آوارہ گردی میں یہ کسی ناجائز طریقے سے نہیں، بلکہ معروف طریقے سے، جیسے عدت کے بعد نکاح کر لیتی ہیں یا کچھ. یہ حکم تب تک تھا جب تک جائیداد میں وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے. جب وراثت کے احکام نازل ہو گئے تو پھر اس حکم کی افادیت جاتی رہی، لیکن اس کی تلاوت باقی رکھی گئی. آیات جو منسوخ ہوئی ہیں ان میں ایک تو وہ ہیں جن کی تلاوت باقی ہے، احکام منسوخ ہو گئے، اور ایک ایسی آیات ہیں جن کے احکام باقی ہیں، آیت منسوخ ہو گئی. جیسے رجم کا حکم باقی ہے لیکن رجم کی آیت منسوخ ہو چکی ہے. تو بہرحال حاصل کلام یہ ہے کہ خاتون کا بھی گھر پہ ایک حق ہوتا ہے. اللہ کریم نے اسے بھی حقوق دیے ہیں، اور کسی بھی صورت میں اس کے ساتھ کوئی غیر معروف برتاؤ نہ کیا جائے، کوئی ایسا طریقہ نہ کیا جائے جو نامناسب ہو. اسی طرح جنہیں طلاق ہو جاتی ہے ان کا بھی حق بنتا ہے کہ انہیں قاعدے کے مطابق کچھ نہ کچھ دیا جائے. حقاً علی المتقین، اللہ کے بندوں پر، اللہ کے نیک بندوں پر یہ حق ہے. قرآن حکیم زندگی کو اللہ کی رضا کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے زیر بحث لاتا ہے. اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی کام بھی کرو، وہ خوشی کا ہو یا نہ خوشی کا، بہرحال اس میں اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی پیش نظر رکھنا ضروری ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اللہ اس طرح سے اپنی آیات تم پر کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھداری سے اور عقل سے زندگی بسر کر سکو. قرآن حکیم کا حاصل یہ ہے کہ دنیا میں دانش مندی اور عقل مندی کیا ہے. قرآن حکیم کے مطابق سب سے بڑا دانشور، سب سے بڑا عقل مند وہ ہے
جو عظمت الہی کو جانتا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ و اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ اللہ سے بغاوت، احکام الہی سے بغاوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پیروی نہ کرنا، یہ سب سے بڑی بے وقوفی اور سب سے بڑی جہالت ہے۔ اب تو حالات یہ ایسے ہو گئے ہیں کہ شعراء میں جو کوئی گستاخانہ شعر کہتا ہے وہ بڑا شاعر کہلاتا ہے، ادیبوں میں جو مذہب پہ تنقید کرتا ہے وہ بڑا ادیب کہلاتا ہے، اور دانشوروں میں جو نئی نئی پخیں انسانیت کو گمراہ کرنے کی نکالتا ہے وہ بڑا دانشور کہلاتا ہے۔ لیکن حق وہی ہے جو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کی کتاب میں موجود ہے کہ عقل مند و دانشور وہ ہے جو عظمت الہی کو اور اپنی کمزوری کو پا لیتا ہے اور اطاعت الہی اختیار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کرتا ہے، وہ عقل مند ہے۔ اور جو جتنا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے وہ اتنا ہی بے وقوف ہے۔ پھر قرآن حکیم اس کی مثالیں دیتا ہے پہلی امتوں سے، انبیاء بھی آئے، کتابیں بھی آئیں، افراد نے بھی اس دنیا میں زندگیاں بسر کیں، ان میں سلاطین و امراء بھی تھے، عوام بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، دانشور بھی تھے، ہر شعبہ زندگی کے لوگ تھے۔ تو فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، یہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے خوف سے اپنی آبادی سے بھاگ نکلے، اپنے گھروں سے بھاگ نکلے۔ واقعہ مفسرین کرام نے یوں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی بعض بستیوں میں کوئی وبا پھیل گئی تو لوگوں نے اپنی عقل پر اور اپنی دانش پر اعتبار کر کے طریقہ یہ اختیار کیا کہ لاکھوں لوگ نکل بھاگے۔ حکم شرعی آج بھی یہ ہے کہ اگر کسی شہر میں کسی بستی میں وبا پھوٹتی ہے تو جو اس شہر میں مکی ہیں وہ چھوڑ کر نہ بھاگیں، زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، بیماروں کی خبرگیری کریں، مرنے والوں کا کفن دفن کا کریں اور وہیں رہیں۔ ہاں اگر کوئی اس بستی سے دور ہے، باہر ہے اور وہاں وبا نہیں ہے تو وہ بے شک وہاں جانے کی کوشش نہ کرے، وہ اپنے آپ کو وہاں سے دور رکھے، اس کی اجازت ہے، بلکہ یہ مستحسن ہے کہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالے۔ لیکن اگر کسی بستی پہ کوئی وبا آ گئی ہے تو جو لوگ موجود ہیں وہ موت کے ڈر سے وہاں سے نہ بھاگیں، موت اپنے وقت پر آئے گی، وہاں جو مریض ہیں ان کی خبرگیری کریں یا جو مرتا ہے اس کو سنبھالیں۔ لیکن لوگوں نے اللہ کے اس حکم پر اپنی عقل کو ترجیح دی اور بیماروں کو، کمزوروں کو، مجبوروں کو چھوڑ کر، اب کتنے ایسے ہوں گے جو سفر کے قابل نہ ہوں گے، کتنی خواتین اور بچے ایسے ہوں گے جو صحت مند تو ہوں گے لیکن شاید وہ ان کے ساتھ نکل نہ سکے ہوں، اور کتنے ایسے ہوں گے جو بیمار ہوں گے، کتنے ایسے ہوں گے جو مر چکے ہوں گے اور کوئی کفن دفن والا نہیں ہوگا۔ تو یہ لاکھوں لوگ نکل کر بھاگ پڑے۔ فقال لهم اللہ موتوا، وہ جب آبادی سے دور ویرانے میں پہنچے تو اللہ کا حکم آیا کہ مر جاؤ، اور سارے مر گئے۔ بلکہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ان کے ساتھ جو وہ مویشی یا بار برداری کے جانور یا جو کچھ کوئی چیز زندہ نہ بچی، جو چیزیں ساتھ لے گئے تھے جانور وغیرہ وہ بھی مر گئے،
اور لاکھوں میں تھے، پھر ان کے پاس سواریاں، بار برداری کے جانور، کھانے پینے کی ذبح کر کے کھانے والے جانور، دودھ والے، وہ جو کچھ ساتھ لے کے گئے تھے، کوئی چیز زندہ نہ بچی، انسان بھی جانور بھی سارے مر گئے۔ حالانکہ وہ بھاگے تو موت ہی سے تھے، تو جن کو چھوڑ کر آئے تھے ان میں سے کتنے بچ گئے ہوں گے، کوئی ضروری تو نہیں سارے مر گئے ہوں، لیکن جو چھوڑ کر بھاگے تھے وہ سارے مر گئے۔ اور پھر وہ جب لاکھوں کی تعداد میں انسان جانور ڈھیر ہو گئے تو اتنے کی کفن دفن کا کاؤنٹ کرتا لوگوں کو پتہ چلا، تو انہوں نے ان کے گردا گرد دیوار بنا دی بلند سی اور انہیں چھوڑ دیا۔ بڑا عرصہ گزرنے کے بعد وہاں سے اللہ جل شانہ کے کسی نبی کا گزر ہوا اور انہوں نے ہڈیوں کے انبار دیکھے، پتہ چلا کہ یہ لوگ گھروں سے بھاگے تھے، اللہ نے بطور سزا ان پر موت مسلط کر دی۔ تو انہوں نے دعا کی، بار الہ انہوں نے خطا کی، تو غفور الرحیم ہے، تو ان کی خطا معاف فرما دے۔ ثم احیاہم، اللہ کریم نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ موت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک قضائے مبرم ہوتی ہے، وہ موت جو آدمی اپنی عمر طبی جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے پوری کر کے فوت ہوتا ہے، اس میں لمحے بھر کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، نہ وہ کوئی لمحہ پہلے آتی ہے نہ ایک لمحہ اس میں تاخیر ہو سکتی۔ دوسری ہوتی ہے قضائے معلق، جسے انگریزی میں کہتے ہیں ہینگنگ ڈیسیژن۔ ایسے فیصلے جو معلق ہوتے ہیں، جو طے نہیں ہوتے، اللہ جب چاہے وہ مسلط کر دیتا ہے۔ عموماً جو قومیں تباہ ہوئیں یا غرق ہوئی تو یہ قضائے معلق تھی جو ان کے گناہوں کے بدلے ان پر مسلط کر دی۔ لیکن ان کی موت چونکہ اللہ کے علم میں تھا، انہیں اس نے دوبارہ زندہ کرنا تھا اور اپنی قدرت کاملہ کا اظہار منظور تھا، یوم النشور اور حشر کا ثبوت مہیا کرنا منظور تھا کہ لوگ آنکھوں سے دیکھ لیں کہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ موت اس طرح کی تھی جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے جو ویران ہو چکی تھی، تو انہوں نے حیرت سے کہا کہ اب اللہ ہی مالک ہے، اب اسے کیسے زندہ کرے گا یہ وہی جانتا ہے۔ خود آرام کرنے کے لیے لیٹے تو صدی بیت گئی، موت وارد ہو گئی، اور کہیں ایک لمبی مدت کے بعد، کم و بیش صدی یا اس سے کم و بیش عرصے کے بعد، اللہ کریم نے ان کی آنکھ کھولی، اٹھے تو ارشاد ہوا کم لبستہ، کتنی دیر آپ لیٹے رہے؟ یومن و بعد یوم، دن بھر یا کوئی دن کا کچھ حصہ؟ فرمایا نہیں، تم پر تو صدیاں بیت گئیں، اور دیکھو جو تمہارے پاس کھانا پانی تھا، لم یتسنہ، اپنے کھانے کو دیکھو، میں نے اسے باسی نہیں ہونے دیا، ویسے کا ویسا تازہ ہے جیسا آپ لائے تھے، لیکن آپ کی سواری کا گدھا جو تھا وہ خاک میں مل گیا۔ اب میں آپ کے سامنے اسے دوبارہ زندہ کرتا ہوں، اور دیکھو کس طرح سے ہڈیاں جڑتی ہیں، ان پر پٹھے چڑھتے ہیں اور ان پر گوشت کس طرح سے آ کر بنتا ہے۔ تو وہ ذرات ہوا میں اڑ کر آ رہے تھے، اور ان کے سامنے دیکھتے دیکھتے گدھے کا وجود مکمل ہو کر وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تو کہنے لگے اللہ میرا ایمان و یقین تو تھا کہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، مجھے تو صرف یہ حیرت تھی کہ یہ ہوگا کس طریقے سے۔ فرمایا میں نے تجھے دکھا دیا کہ یہ اس طرح ہوگا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی وہ موت جو تھی، اس میں وہ برزخ میں نہیں گئے نہ دنیا میں رہے، ایک طرح کی ایسی گہری نیند تھی جس نے دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیا۔ وہ چونکہ نبی تھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سلامت رہتے ہیں، گلتے سڑتے نہیں ہیں، لیکن یہ تو سارے غیر نبی تھے، ان کے وجود گل سڑ گئے، ہڈیوں کے ڈھانچے نکل گئے۔
لیکن برزخ میں داخل نہیں ہوئے، برزخ منکشف نہیں ہوا، زندگی اور موت کے درمیان رہے، اور جب اللہ کے نبی نے دعا کی دوبارہ زندہ ہو گئے اور اپنی عمریں تبھی پوری کر کے فوت ہوئے۔ ایسے بھی مردہ زندہ کیے گئے جو عمریں تبھی پوری کر کے فوت ہوئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں قرآن کریم بتاتا ہے، لیکن وہ بطور معجزہ زندہ تو ہوئے، پھر فوت ہو گئے، اللہ کی قدرت دکھانے کے لیے زندہ ہوئے اور فوت ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس عمر باقی نہیں تھی، وہ باقی دنیا میں نہیں رہے۔ لیکن یہ لوگ ان کے بارے مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ پھر زندہ رہے، اور اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تو لوگوں پر بہت ہی زیادہ کرم کرنے والا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ ایک بڑی مزے کی بات ہے جو بہت عام ہے ہم میں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ بڑا کریم ہے، اللہ فضل فرمائے گا، اللہ کرم فرمائے گا۔ اس آیہ کریمہ نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ بے شک بڑا فضل کرنے والا ہے، اللہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ سب سے بڑا کریم ہے، اور اس کی رحمت بے شمار وسیع ہے، اس کی وسعت ساری مخلوق سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کی صرف خیر مخلوق تو مخلوق ہے، لیکن فرمایا میری رحمت، میرے فضل، میرے کرم کا تعلق شکر کے ساتھ ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تو لوگوں پر بہت ہی کرم فرمانے والا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اس لیے اس کے کرم سے محروم رہتے ہیں۔ یعنی اللہ کی نافرمانی اس کی رحمت کا سبب نہیں بنتی، بلکہ اللہ کی اطاعت اس کی رحمت کا سبب بنتی ہے۔ بے شک اللہ بڑا رحیم ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن اس کی رحمت کو، اس کے فضل کو پانے کے لیے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری ضروری ہے، اس پر ایمان اور اس کی عظمت کا اقرار ضروری ہے، ضروریات دین پر ایمان ضروری ہے، اور اللہ کو ویسا ماننا ضروری ہے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کا حکم دیتے ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی تصور گھڑ لینا درست نہیں ہے، بلکہ اللہ کو ویسا مانا جائے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منواتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اللہ کا برحق اور آخری نبی مانا جائے، کیونکہ اللہ کو ماننے کا ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت ہے۔ اللہ کی ذات اور اس کی صفات سے ایک اکیلی ہستی نے خبر دی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی دوسرا آپ کے ساتھ وحی سننے میں شریک نہیں ہے، آپ کے ساتھ معرفت الہی میں شریک نہیں ہے، آپ یکا و تنہا اور یگانے روزگار ہیں، اللہ کا ایک بندہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے خبر دیتا ہے۔ اب اگر اس ہستی پر ہی ایمان مضبوط نہ ہو تو اللہ کے ماننے کی کوئی دلیل باقی نہیں رہتی۔ لہذا ضروریات دین پر ایمان بنیاد ہے شکر کی، اور پھر اس ایمان کے بعد انسان کا عمل نتائج لانے کا ذمہ دار بنتا ہے۔ اللہ کریم نے خصوصیات رکھنی ہے اشیاء میں۔ اب اگر کوئی زہر کھاتا ہے اور لمبی عمر کی دعا مانگتا ہے تو دعا مانگنا ایک زبانی کام ہے، ایک زبانی قول ہے، اور عملاً وہ زہر کھا رہا ہے، وہ عمل ہے، تو اثر جو ہوگا وہ عمل کا ہوگا۔ وہ دعا مانگتا رہے لیکن زہر کھانے سے اس کی موت واقع ہو جائے گی، اس کا عمل جو ہے وہ اپنا نتیجہ لائے گا۔ اسی طرح رحمت الہی کو پانے کے لیے اللہ کی اطاعت شرط ہے۔ بشری کمزوریاں الگ بات ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، اور خطا پر بھی احساس ندامت ہو تو بعض اوقات بعض خطائیں بھی ثواب کا سبب بن جاتی ہیں، لیکن تب بن جاتی ہیں
جب ایک بھول ہو جائے، ایک خطا ہو جائے، اس پر شرمندگی ہو، ندامت ہو، اور اللہ کریم کی حضور توبہ کرے اور آئندہ سے گناہ کرنے سے باز آ جائے، تو ایسی توبہ جو گناہ کے سبب ہوئی وہ باقی زندگی کی گناہوں کو بخشانے کا بھی سبب بن جاتی ہے، بلکہ گناہوں کے بدلے نیکیاں نصیب ہو جائے. یبدلنہم سیئاتہم حسنات، ہم ان کی گناہوں کو، خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنے قصور کا، اپنی غلطی کا، اپنے گناہ کا احساس ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، آئندہ گناہ سے باز آ جاتے ہیں اور دامان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں. اللہ کی بارگاہ کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، ایک دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ایمان و یقین اور آپ کی غلامی. تو جس نے زندگی میں حضور کی غلامی کر لی، اللہ کریم فرماتے ہیں بڑا عقل مند ہے، بڑا دانشور ہے، اور یہ اللہ کے کرم کو پانے والا ہے. اور جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع چھوڑا، اس نے گویا اللہ کی رحمت کو چھوڑ دیا، اللہ کے کرم کو چھوڑ دیا اور خود کو محروم کر لیا. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. چھوٹی چھوٹی باتوں کا تو ذکر ہی کیا ہے، روزمرہ کے معمولات کی تو کوئی بڑی بات ہی نہیں کہ آپ نے کاروبار دیانتداری سے کر لیا، آپ نے حلال کھانا کھا لیا، آپ نے سچ بول لیا. لیکن ایک وقت آ جاتا ہے کہ جب قتال کرنا پڑتا ہے، جان دینی پڑتی ہے، کسی کی جان لینی پڑتی ہے. ابھی کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ انتہائی اقدام ہے جو اس دار دنیا میں انسان کرتا ہے. فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں قتال سے بھی گریز نہ کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ مومن ہر وقت تلوار ہاتھ میں اٹھائے کسی کی گردن کاٹنے کے درپے ہوتا ہے. بات یہ نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ جہاں اللہ حکم دے اور جان ہارنی پڑے تو جان ہار دو. عقل مندی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کو ہاتھ سے نہ جانے دو، جان جاتی ہے تو جائے. تو جب حکم الہی کے مقابلے میں ہماری جان کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے، تو پھر ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم اطاعت الہی کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور یہ بات یاد رکھو، کبھی مت بھولو کہ اللہ کریم سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی. جو کچھ ہم کرتے ہیں فرشتوں کا لکھنا بجا، اعمال کے دفتر میں ان کا لکھا جانا درست، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ معاذ اللہ فرشتوں کا یا اس لکھے کا محتاج ہے. وہ خود سنتا ہے، وہ خود دیکھتا ہے. فرشتے تو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ منہ سے زبان سے نکلتا ہے وہ فرشتہ لکھتا ہے. لیکن اللہ کے تو ایسے بندے بھی ہیں جن کا بدن کا ایک ایک ذرہ اللہ اللہ کرتا ہے، جن کا دل اللہ اللہ کرتا ہے، جن کا خون اللہ اللہ کرتا ہے، جن کے رگ و ریشے اور پٹھے تک اللہ اللہ کرتے ہیں، جن کے وجود کی نس نس اللہ اللہ کرتی ہے. فرماتے ہیں روز حشر، ایک روایت میں ہے کہ روز حشر جب حساب ہوگا اور فرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ اس بندے کے سارے اعمال ہم نے ترازو میں رکھ دیے، اب اسے تولا جائے، تو ارشاد ہوگا نہیں، اس کا بہت سا مال میرے پاس بھی ہے جو تمہارے علم میں نہیں ہے. تم نے تو وہ لکھا جو اس نے کیا، تم نے وہ لکھا جو اس کی زبان سے نکلا، لیکن جو زبان سے نہیں نکلا، جو اس کا دل اللہ اللہ کرتا رہا، جو اس کا خون اور رگ و ریشے اللہ اللہ کرتے رہے، جو اس کا
وجود کا ذرا ذرا اللہ اللہ کرتا رہا، وہ تمہاری تحریر میں تو نہیں ہے، لیکن میں تو سن بھی رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا، میرے پاس وہ محفوظ ہے، اسے بھی اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھو۔ اس وقت احساس ہوگا کہ اللہ کی یاد، اللہ کا نام کتنا قیمتی ہے، اور یہ کیسی دولت ہے اور کیسے وقت پر کام آتی ہے۔ تو فرمایا عمل کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھو۔ ایک روایت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں ملتی ہے جہاد میں، کہ ایک یہودی سے نبرد آزما تھے غالباً خیبر ہی کی جنگ میں، تو لڑتے لڑتے تلواریں یا چھوٹ گئیں یا ٹوٹ گئیں، تو دست بدست لڑائی پر آ گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے، اور پیش قبض یا خنجر ہوتے تھے مجاہدوں کے پیش کمر بند میں، آپ نے وہ خنجر نکالا اسے مارنے کے لیے، تو اس نے حضرت کے چہرے مبارک پر تھوک دی، آپ اسے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ حیران ہو گیا کہ میں نے تو آپ کی توہین کی تھی اور میں نے آپ کو غصہ دلایا تھا، اور آپ نے مجھے بالکل چھوڑ دیا۔ فرمایا میں اپنے لیے تیرے ساتھ نہیں لڑ رہا تھا، میں اللہ کے حکم سے تیرے ساتھ لڑ رہا تھا، تو برائی کی طرف تھا، کفر کی طرف تھا، ظلم کا جانبدار تھا، اور اسے اس ظلم سے روکنے کے لیے اللہ نے جہاد کا حکم دیا تھا۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کی رضا کی خاطر تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا، لیکن جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو مجھے اپنی ذات کا غصہ بھی آیا، اور اپنے غصے کے لیے میں تمہیں قتل نہیں کر سکتا۔ اب اگر میں تمہیں قتل کرتا تو اس میں میرا ذاتی انتقام بھی شامل ہو جاتا، جو غصہ تو نے مجھے دلایا وہ بھی شامل، تو میں اپنی پسند سے بندے کو قتل نہیں کر سکتا، یہ میری جرأت نہیں ہے۔ میں تو اللہ کی رضا کے لیے تمہارے ساتھ لڑ رہا تھا، تو بھی توبہ کر لے، تو بھی اللہ کا بندہ بن جا، اور تو بھی اللہ کی رضا کے لیے لڑنا شروع کر دے۔ تو قتال میں بھی یہ ہے کہ ہم جس سے ذاتی طور پر خفا ہوں اس پر فتویٰ دے دیں، اسے گولی مار دی جائے، یہ درست نہیں ہے۔ قتال کے لیے بھی وہ طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، کوئی منظم ادارہ ہو، حکومت ہو، اور وہ حق کی خاطر کام کرے اور اس کے راستے میں رکاوٹ آئے تو اللہ کے حکم کے نفاذ کے لیے وہ جہاد کا، قتال کا حکم دے، تو فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال سے بھی گریز نہ کرو، جان ہارنی پڑے تو جان ہار جاؤ، یہ معمولی باتوں کو کی حیثیت ہی نہیں۔ اور یہ یاد رکھو اللہ خود دیکھتا ہے، سن رہا ہے، اگر تم غلط کر رہے ہو تو بھی کسی کو شکایت کی ضرورت نہیں، وہ خود ملاحظہ فرما رہا ہے، اور اگر اس کی رضا پر چل رہے ہو تو تمہاری کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی، بلکہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ تو اللہ ایسا کریم ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ تم اسے قرض دے رہے ہو، حالانکہ ہر چیز اسی کی دی ہوئی ہے، اور اسی کی دی ہوئی قوت، اسی کی دی ہوئی بصارت، اسی کی دی ہوئی سماعت، اسی کی دی ہوئی زبان، اسی کا دیا ہوا علم، اسی کی دی ہوئی جان بھی اگر پیش کر دی جائے، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اسی کی دی ہوئی چیز اگر ہم اس کی خدمت میں پیش کرتے تو اس میں ہم نے کون سا کمال کیا؟ اس کے باوجود وہ ایسا کریم ہے کہ وہ سمجھتا ہے یہ تمہارا قرض ہے مجھ پر، تمہارے سجدے، تمہارے ذکر اذکار، تمہاری نیکی، تمہارے اعمال، تمہارا حسن کردار اور اتباع محمد الرسول اللہ جو تم کر رہے ہو، فرمایا ایسا کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ یہ جو تم کرتے ہو اللہ کریم اسے اپنی طرف قرض گردانتے ہیں، اور خوبصورت قرض ہے، قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پھر وہ اسے اپنی شان کے مطابق کئی گنا بڑھا کر بدلا دیتا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک ولی اللہ تھے، امیر آدمی تھے. تو ایک دن ایک خاتون ان کے پاس حاضر ہوئی اور اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا، اور اس نے عرض کی کہ حضرت میرا بچہ بیمار ہے، طبیب نے شہد سے دوائی دینے کو کہا ہے اور مجھ میں خریدنے کی سکت نہیں ہے، آپ کے توشہ خانہ میں شہد ضرور ہوگا، مجھے یہ ایک چھوٹی سی پیالی شہد کی عطا کروا دیجیے. آپ نے اس منشی یا خزانچی کی طرف دیکھا اور فرمایا اندر سے شہد کا ایک مشکیزہ لے آؤ. ان لوگوں کی عادت مبارک تھی کہ چھوٹے بکرے جو ذبح ہوتے تھے ان کی کھالوں کے چھوٹے چھوٹے مشکیزے بنتے تھے اور انہیں شہد سے بھر کر رکھا جاتا تھا. فرمایا ایک مشکیزہ شہد کا لے آؤ. وہ ایک مشکیزہ لے آیا. آپ نے فرمایا مائی کو عطا کر دو. مائی دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی. تو کسی نے پوچھا یا اسی خزانچی نے پوچھ لیا کہ حضور اسے تو ایک پیالی چاہیے تھا، آپ نے مشکیزہ عطا کر دیا. فرمایا وہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگ رہی تھی، اس کے لیے تو ایک پیالی بھی بہت بڑی دولت تھی، لیکن مجھے اللہ نے سیروں کے حساب سے ڈھیروں کے حساب سے دے رکھا تھا، میں نے اپنی حیثیت کے مطابق دے دیا. مجھے اللہ کریم سے حیا آئی کہ اس نے مجھے اتنا دے رکھا ہے اور اس میں سے میں اتنا سا دوں، میں نے اسے مشکیزہ دے دیا. اگر اللہ کے بندوں کا یہ عالم ہے تو خود اللہ کی عطا کا حساب کیا ہوگا؟ ہمارا کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر اللہ اسے کئی گنا زیادہ کرے اپنی شان کے مطابق جو اسے زیب دیتا ہے. بندے نے جو کرنا ہے اپنی حیثیت کے مطابق کرنا ہے. فرمایا میں جب لوٹاؤں گا تو میں اپنی شان کے مطابق لوٹاؤں گا. واللہ یقبض و یبسط، یہ اللہ ہی ہے جو بندے پہ تنگی بھی بھیج دیتا، فراخی بھی بھیج دیتا. کبھی صحت خراب ہو جاتی ہے، کبھی معاشی تنگی آ جاتی ہے، اعضاء و جوارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. یہ اللہ ہی ہے جو تنگی بھیج کر بھی آزماتا ہے کہ اگر اس پر تنگی آ گئی تو بھی میری بارگاہ پر میری چوکھٹ پر ہی رہے گا یا میرا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کی طرف بھاگ پڑے گا. اور فراخی بھی وہی دیتا ہے، دولت اور عظمت اور حکومت و اقتدار بھی وہی دے دیتا ہے کہ اس کے پاس یہ چیزیں ہوں گی تو میرا شکر ادا کرے گا یا مجھ سے بغاوت کر بیٹھے گا. لیکن نتیجہ یہ ہے کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، نتیجہ یہ ہے کہ تم سب کو آخر پلٹ کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا. اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے ایمان و یقین کے ساتھ وہ جس طرح کا ہے اور اس میں کوئی ایج پیج، کوئی غلطی، کسی کوتاہی کا کوئی امکان نہیں. ہر عمل کی نیت اور ارادہ اور خلوص، ہر چیز وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، وہ جانتا ہے. جتنا تم اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرو گے، جتنی اس کی اطاعت کرو گے، تم اپنی حیثیت کے مطابق کرو گے، وہ انعامات سے اپنی شان کے مطابق نوازے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.